اللہم انی اعوذ من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں سخت مشقت سے، بدبختی کے لاحق ہونے، برے فیصلے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے۔ ناظرین کرام، آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے گستاخی یعنی گستاخیاں۔ کچھ دن پہلے یعنی آج سے 15-20 دن پہلے ایک بندہ ہے امین، کامریڈ امین اس کو کہتے ہیں، اس کو جو ہے وہ پولیس نے پکڑا، اسلام آباد پولیس نے پکڑا اور اس کو جیل میں لے گئے۔ یعنی اس کی یہی بد کلامی کی بنا پر، یعنی وہ اپنے آپ کو کامریڈ کہتا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ علم ہے اور میں بات کر سکتا ہوں اور مجھے بات کرنے کا اندازہ ہے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ میرے صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں وہ مجھ پر تبرہ کرتے ہیں، جو مجھ پر تبرہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر تبرہ کرتے ہیں۔ تو کائنات کا ذلیل ہے وہ شخص، بدترین ہے وہ شخص جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، شاعر اسلام، پیغمبر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے پیغمبروں کے اوپر تبرہ بازی کرتا ہے، بدزبانی کرتا ہے، ان کی گستاخیاں کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ جہنم کے کتے ہیں اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی ٹھکانہ نہیں، ان کا ایک ہی ٹھکانہ ہے، وہ ہے حطمہ نار اللہ مقدہ، کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس میں وہ داخل ہوں گے۔ ناظرین کرام، عظیم ہیں وہ لوگ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، ان کے ساتھ کام کیا، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے چلے پھرے اور ان کی ہر بات پر لبیک کہا۔ آج کا مسلمان کیا اس مقام پر پہنچ سکتا ہے؟ یقیناً نہیں پہنچ سکتا۔ تو ناظرین کرام، ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ لوگ اب ان ہستیوں پر تبرہ بازی کرتے ہیں، ان کی گستاخیاں کرتے ہیں، اور بعض لوگ ہیں جن میں یہ بندہ شامل ہے کامریڈ امین، یہ علماء کرام کی بھی ہجو کرتا ہے۔ پیغمبروں کی تو الگ بات، یہ علماء کرام کی بھی گستاخیاں کرتا ہے۔ شاید یہ اللہ پر بھی یقین نہ رکھتا ہو، شاید یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی ایمان نہ رکھتا ہو، اس لیے یہ ایسی بہکی باتیں کرتا ہے۔ کچھ دن پہلے اس نے پوسٹ کی تھی کہ گستاخیاں، یہ جو ملا حضرات ہیں یہ گستاخیوں کے عوض ہی پیسے کماتے ہیں، کہ ہر کسی پر ایسے ہی یہ ٹھوک دیتے ہیں کہ اس نے یہ گستاخی کی، اس نے یہ وہ گستاخی کی، تو ایسے میں یہ ان کی روزی روٹی چلتی ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یقیناً ان کا اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، وہ صرف وہ کہتے ہیں آگ کو جلاتے ہیں، آگ کو بھڑکاتے ہیں تاکہ اس میں لوگ جو ہیں وہ آئیں اور اپنا کو جلسہ دیں۔ تو یہ بندہ بھی اسی طرز کا ہی لگتا ہے، یہ کہتا ہے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شاعر اسلام صحابہ کرام وغیرہ پر باتیں کرتے ہیں وہ ان کی کوئی گستاخیاں نہیں کرتے، وہ ان کا حق ہے۔ یہی ایک جو ہے یہی ایک معاملہ نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا اور نہ ہی اس سے کوئی اتنا طوفان برپا ہوتا ہے، یہ حق ہے۔ اور اسے
عام لوگوں پر جو عدم تشدد کیے جاتے ہیں کہ اس نے یہ گستاخی وہ گستاخی کی، جس طرح آج کل مرزا جہلمی کے ایسے ایسے بلنگ باغ دعوے ہیں، ریاض گور شاہی ہے، اسی طرح اور لوگ ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور یہ دوسرے مومنین ہیں جنہوں نے کل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن عید غدیر منائی۔ تو کل ایک عورت نے کہا کہ اس دن کپڑے پہنے صبح اٹھ کر نہانا دھونا چاہیے، کپڑے پہنے صاف ستھرے کپڑے پہنے چاہیے، سوئیاں میٹھیاں بنا کے کھانی چاہیے، اور مومنین کو ایک دوسرے سے ملنا چاہیے اور مبارکباد دینی چاہیے کہ آج کا دن بڑا برکت دن ہے، آج غدیر ہے۔ اور یہ غدیر ہم اس لیے مناتے ہیں کہ جو حق حضرت علی کا تھا ان دوسرے صحابہ کرام نے نہیں دیا تھا، عمر فاروق، ابوبکر صدیق، عثمان غنی، تو یہ ان کا حق تھا۔ تو غدیر صرف ہم اس لیے مناتے ہیں کہ جو حق حضرت علی کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا تھا اور انہوں نے لے لیا تھا۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں، کیا یہ شاعر اسلام کی توہین نہیں؟ کیا یہ لوگ صحابہ کرام کے جو ہے وہ سگے ہیں؟ کیا یہ صحابہ کرام کی عزت و ناموس پر صحیح باتیں کرتے ہیں؟ کیا ان کے مخالف نہیں ہیں یہ؟ تو اس لیے ایسے لوگ جو ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی گستاخیاں کرتے ہیں، ابھی محرم الحرام آنے والا کچھ دن بعد، تو دیکھنا کہ یہ لوگ کس طرح صحابہ کرام کی، عمر فاروق کی، امی عائشہ کی، اسی طرح دوسرے صحابہ کرام کی یہ گستاخیاں کریں گے۔ تو یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی گستاخی نہیں، یہ ان کا رائٹ ہے، یہ وہ کر سکتے ہیں۔ تو کمیونسٹ جو ہیں، جو لوگ ہیں وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں، ان کا یہی انداز بیان ہے۔ تو کیا کمیونسٹ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح ہی کرتے ہیں، جو صحابہ کرام اور شاعر اسلام کی توہین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو لوگ ان کے خلاف ان کو روکے، وہ ان کو بتایا کہ یہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شاعر اسلام کی گستاخیاں کر رہا ہے تو وہ بندہ اچھا نہیں، وہ ملائیت ہے، یعنی وہ مولوی اپنے عزم میں لوگوں کو یہ باور کرا کر اپنی روزی روٹی چلا رہا ہے۔ تو کہ ایسے میں یہ بات کرنا درست ہے؟ اگر درست ہے تو آپ بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ پر تبرہ بازی کی، یقیناً اس نے اپنے لیے جہنم کا گڑھا جو ہے وہ کھود لیا اور وہ اس میں ضرور ڈالا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی تھے، انہوں نے ہر وہ کام کیا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آگاہ کیا تو انہوں نے کر کے دکھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ٹائم ان کے ساتھ رہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات پر وہ لبیک کہتے تھے، لیکن آج کا مسلمان جو ہے وہ ان پاک ہستیوں پر جو ہے وہ بد زبانی کرتا ہے، جس طرح یہ کامریڈ امین وقتاً فوقتاً بکواس بازی کرتا رہتا ہے اور یوں اسلام کو جو ہے وہ یہ صحابہ کرام کو، یہ شاعر اسلام کی توہین کرتا رہتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بندے کو میں نے ایک سال پہلے بھی ایک مرتبہ اس نے یہی بات کی تھی، ایک سال پہلے ہم ایک جنازے پہ گئے تھے تو اس وقت بھی اس نے یہی اس طرح کی بکواس کی تھی۔ تو اس کو جب میں نے کہا تھا تو یہ اوپر سے جو ہے وہ بہت وہ کیا کہتے ہیں سیکھ پا ہوا تھا۔ تو میں نے ان کو کہا تھا کہ تمہاری کیا جرت ہے کہ تم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین یا شاعر اسلام کے متعلق بات کہو؟ تو اس نے برا منایا اور مجھے گروپ سے نکال دیا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین یا شاعر اسلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کی گستاخیاں کرنا یہ کوئی عام بات نہیں، یہ سیدھا اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جانے والا کام ہے۔ پیغمبر اللہ کی طرف منتخب نمائندے ہوتے ہیں اور جو ان کے دوست ہوتے ہیں وہ جو پیغمبروں کے دوست کوئی حواری ہوتے ہیں، کوئی صحابی ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی بابت اس طرح کی باتیں کرنا بہت بری ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ ہمارے چینل آئین عوام پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اس ویڈیو کو دوسروں کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کل پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔